تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو مولوی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، دلیل ان کے پاس رہی نہیں، عاجز آ چکے ہیں، اور اس لیے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گالیاں دیتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگاتے ہیں۔ ان مولویوں کو تو ہمارے بچے ہی لاجواب کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ گالیاں دے جو بھی کرے ہمارا جواب ایک ہی ہے، احمدیہ مسلم ہی حقیقی مسلمان ہے۔ ہمیں صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑے رہنا ہے اور مولویوں کو لاجواب کرتے رہنا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ شیئر بھی کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، اور اس وقت بھی میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ میں یہ بار بار اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سب پر واضح ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان پر افسوس کرتا ہوں، کیونکہ وہ اس مقابلے سے عاجز آ گئے ہیں اور اپنی عاجزی اور فرومائیگی کو بجز اس کے نہیں چھپا سکتے کہ گالیاں دیں، دلیل ان کے پاس رہی نہیں، عاجز آ چکے ہیں، اور اس لیے دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کفر کے فتوے لگائیں، جھوٹے مقدمات بنائیں اور قسم قسم کے افتراء اور بہتان لگائیں۔ وہ اپنی ساری طاقتوں کو کام میں لا کر میرا مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آخری فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ میں ان کی گالیوں کی اگر پرواہ کروں تو وہ اصل کام جو خدا تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا ہے رہ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں میں ان کی گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں اور ہرگز ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھائیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے، اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ پس اگر عقل و فکر کی قوتوں میں اضافہ کرنا ہے، دل و دماغ میں نور پیدا کرنا ہے، تو غصہ اور جوش کو ہمیں ہر وقت دبانے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کے فضل مزید بڑھیں گے۔ جماعت احمدیہ کی ترقی کسی جوش اور غضب کے ظاہر کرنے سے نہیں ہوئی۔ اب تک جو ترقی ہو رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غلبہ دینا ہے۔ پس جب غلبہ اس نے دینا ہے اور اس کام میں برکت اس نے ہی ڈالنی ہے جو ہم تبلیغ کا بھی اور دوسرا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی ویڈیو باقی ہے، پہلے ہم مولوی کی ویڈیو سنیں گے اور پھر مولویوں کو بچی سے لاجواب ہوتے دیکھیں گے۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور میرے دوستو، یہ سبق اس ایک قادیانی کو یاد نہیں کیا کروایا، اس ایک قادیانی کا سبق نہیں ہے، یہ ہر قادیانی کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے۔ میرے موبائل میں ویڈیو تھی، یہ 2.5 سال کی بچی، 2.5 سال کی بچی بولتی بھی مشکل سے، یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کی بچی، اس کی ماں اسے چند سوال پوچھ رہی ہے اور وہ بچی اس کے جوابات دے رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ
کہ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ وہ بچی کلمہ پڑھ کے سنا رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پھر پوچھتی ہے جی کہ ہمارے نبی کون ہے؟ وہ کہتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جی کہ ہمارے نبی وہ کون ہے؟ اس نے کہا جی وہ خاتم النبیین ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے؟ اس نے کہا مسیح موعود۔ اس نے کہا کہ بنارس المسیح کدھر ہے؟ اس نے کہا قادیان کے اندر۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ وہ کہتی وفات پا چکے ہیں۔ اس نے کہا وفات مسیح کو کوئی آیت پڑھ کے سناؤ۔ وہ کہتی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ میں آپ کو بڑی سنوا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ اس نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی بچی نے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ وہ بچی کہتی انی متوفیکا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے بعد اپنی کون سی قدرت کا اظہار فرمایا؟ وہ کہتی ہے خلافت علی منہاج النبوہ۔ میں ساتھیوں کو سبق پڑھا رہا تھا، کورس پڑھا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا عوام الناس سے، ابھی یہ میں نے ہم نے کورس شروع کیا لاہور ڈیفینس کے اندر جو پروفیشنلز ہیں ان کے واسطے چند کلاسز کا ہم نے انتظام کیا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا تم نے پہلے کبھی کسی نے لفظ سنا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا تم نے سنا نہیں تو تمہیں پتا کیا ہوگا اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہوگا؟ میں نے کہا وہ 2.5 سال کی بچی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ کیا چیز ہے، اور ہم نے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا۔ کتنی ہیں؟ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ قرآن کریم کے بارے کتنے ہیں؟ 3۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ۔ مینارۃ المسیح کہاں ہے؟ قادیان۔ ہم کون ہیں؟ احمدی سلمان۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ خاتم النبیین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے ثابت کریں۔ قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ خاتم النبیین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے ثابت کریں۔ قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے کون سا لفظ آیا ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی دوسری قدرت قائم کی؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کون سے نام سے پکارا ہے؟ اس کا مطلب آخری مہاجر ہے؟ نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو کون سی حدیث کی کتاب میں 4 بار نبی اللہ فرمایا؟ صحیح مسلم۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک نبی ہیں؟ کون سے نبی ہیں؟ شاباش۔ تو صحیح بخاری میں آنے والے مسیح کے متعلق اور کیا بتایا گیا ہے؟ شاباش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کی امت میں سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کون سے نبی کی امت میں سے ہے؟ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔